السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان بٹی۔ آج ہم بات کریں گے نظام قضات کی، جو قاضیوں کا نظام تھا عباسی دور کے اندر۔ پہلے ہم نے بات کی اللہ کے رسول کے دور میں جو نظام تھا قاضیوں کا، پھر خلفائے راشدین کے دور میں، پھر امی خلفاء کے دور میں۔ آج ہم بات کریں گے عباسی دور کے اندر۔ سب سے پہلے عباسی دور کے اندر بھی وہی طریقہ کار رہا کہ قاضی کون طے کرے گا۔ قاضی کون طے کرے گا؟ بنیادی طور پر قاضیوں کو طے کیا جاتا تھا خلیفہ کی طرف سے، یا جو مجلس شورا ہوتی تھی وہ جس بندے کو اس منصب کے لائق سمجھتے تھے اس سے وہ قضات کا عہدہ دیتے۔ دوسری بات کہ عباسی خلفاء کے دور میں چونکہ زمانہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، عباسی دور تیسرا دور ہے اسلام کا، تو اس میں فقہی مذاہب بھی وجود میں آ چکے تھے۔ تو عباسیوں کے دور میں مذہب حنفی قانونی طور پر جو قضات کا نظام تھا اس کے لیے مقرر کر لیا گیا تھا۔ اور مذہب حنفی کے پہلے جو قاضی ہیں قاضی ابو یوسف، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، وہ قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی پیش کیا گیا تھا قضات کا نظام، لیکن انہوں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اس نے جو عہدہ تھا اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس عہدے سے معذرت کر لی تھی۔ لیکن قاضی ابو یوسف جو ہیں، امام ابو یوسف، انہوں نے اس نظام کو قبول کر لیا، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب الخراج بھی لکھی اس نظام کے حوالے سے۔ ابو جعفر منصور عباسیوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کو یہ عہدہ پیش کیا تھا۔ قاضی القضات ابو جعفر منصور عباسی نے بغداد شہر تعمیر کروایا تھا، اور اس نے وہاں پر جا کر اس عہدے کا اعلان کیا تھا کہ جو قاضی خلافت کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا ایک بڑا بھی ہوگا جو ہم طے کریں گے۔ اور انہوں نے بنیادی طور پر امام ابو یوسف کو وہ عہدہ سونپا تھا، اور امام ابو یوسف قاضی القضات ہے، یعنی پوری اسلامی خلافت کے جتنے بھی قضات تھے۔ اگر ہم آج کی زبان میں بات کریں تو جتنے بھی سیشنز کورٹ ہوتے ہیں جو تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں، ان کا جو بڑا چیف جسٹس ہوتا ہے، سپریم کورٹ جو ہوتی ہے، امام ابو یوسف چیف جسٹس کے فرائض انجام دے رہے تھے اسلامی خلافت میں۔ دوسرا، قاضی کی شرائط کیا ہیں؟ قاضی کو کن شرائط پر طے کیا جائے گا؟ پہلی بات کہ وہ مرد ہوگا۔ دوسری بات، عورتوں کے حوالے سے بنیادی طور پر جو جمہور ہیں اور مذہب حنفی، ان کا اختلاف ہے کہ ان کو قضات دی جائے گی، قضات کا عہدہ سونپا جائے گا یا نہیں سونپا جائے گا۔ لیکن مردوں کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ اسلامی خلافت کے اندر جو قاضی ہوگا وہ مرد ہوگا۔ دوسری جو قاضی کی شرط ہے کہ قاضی جو ہے وہ بالغ ہوگا، یعنی وہ عقل رکھتا ہوگا، اس کے اندر فیصلے کی قوت پوری طرح موجود ہوگی۔ تیسری بات کہ قاضی چونکہ وہ خلافت اسلامیہ کے اندر اور مسلم معاشرے کے فیصلے کرے گا، اس لیے اس قاضی کا مسلمان ہونا اسلام اس کی شرط ہے۔ اور چوتھی بات کہ وہ قاضی آزاد ہوگا، غلام نہیں ہوگا۔ اگر غلام ہوتا ہے تو وہ کسی کے دباؤ میں آ سکتا ہے، آزاد آدمی کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے قاضی آزاد ہوگا۔ دوسری بات کہ قاضی کی جو اہمیت ہے اور اس کی مسئولیت وہ کیا ہوگی؟ قاضی کی مسئولیت کے حوالے سے اسلام کا جو نظام ہے وہ واضح ہے کہ قاضی جو ہے وہ آزاد ہوگا، اور قاضی کے سامنے خلیفۃ المسلمین بھی جواب دہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ مجلس قضا، یعنی قضا کی مجالس، قاضی ایک بڑا قاضی ہوتا ہے، اس کے نیچے اس کی پوری ایک مجلس ہوتی ہے جو کام کرتی ہے۔ اور اسلامی خلافت کے اندر دیوان جو ہے، دیوان القضاء، جو اسلامی فیصلے ہوتے تھے ان کو لکھا بھی جاتا تھا، ان کے لکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کو
دیوان خانہ یا دیوان القضاء کہا جاتا ہے، یعنی قاضی جو فیصلہ کرتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے بعد اس پر عمل درآمد بھی کروایا جاتا تھا۔ ولایت النظر فی المظالم، جو ظلم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ان کی ولایت کے حوالے سے صلاحیت الناظر فی المظالم کے جو مظالم ہیں ان کے حوالے سے قاضی کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے کسی بھی ظلم کو وہ کیسی ہے، وہ کسی بھی ظلم کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ دوسری بات کہ دیوان المظالم اور مجلس النظر فی المظالم، ایک ہے کہ دیوان کے اندر کسی ایک بندے کی بات سننا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، غور و تدبر کرنا، اور دوسرا ہے کہ ایک مجلس کے اندر جو مظلوم آیا ہے اس کی بات کو سننا اور اس پر تدبر و تفکر کرنا، چونکہ قاضی پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ ایسے کوئی فیصلہ طے نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، اس کو دونوں فریقین کی بات سن کر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ آج کے لیے ہمیں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔